اور شرکا سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنی رضا کے لیے خالص بھی فرمائے اور اسے ہمارے لیے باعث کفارہ سیئات اور رفع درجات بنائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ کافرون اور سورہ النصر، ان دونوں مبارک صورتوں کی تفسیر۔ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ اعلان کر دیجئے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے سب کے سب کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کر رہے ہو ان کی، ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کر سکتا ہوں ان کی، ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما ان کی جن کی اعبد میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا طرز زندگی، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ الکافرون ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مکی صورت ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، سورہ الاخلاص کو ساتھ ملا کر طواف کی 2 رکعتوں میں۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعات میں بھی ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون فجر کی سنتوں میں، اور سنت کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں، میں نے 20 سے کچھ اوپر مرتبہ سنا، ایک میں ہے 24 مرتبہ، ایک میں ہے 25 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے پورا مہینہ میں غور کرتا رہا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تمام روایات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بڑے احسن انداز کے ساتھ جمع فرما دی ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بعض محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح حسن قرار دیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت قرآن کے ربع کے برابر ہے، یعنی قرآن کا 4تھا حصہ یہ اس کے برابر ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جب بھی تم سونے لگو تو یہ سورت پڑھ لینا، ثم نم علی خاتمتها فإنها براءة من الشرک، یہ مکمل کر کے سو جانا، اس سورت میں شرک سے براءت ہے۔ اس لیے
بعض مفسرین نے اس کو سورۃ البراءہ من الشرک کا نام بھی دیا ہے، بعض دیگر مفسرین نے اس کو سورۃ الدین بھی کہا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو سورۃ العبادہ بھی کہا ہے، اس کے مضمون کو دیکھ کر، کانٹینٹس کو دیکھ کر۔ تو خلاصہ ہمارے سامنے یہ ہوا ان تمام احادیث کا کہ بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعات میں بھی اس صورت کا آپ اہتمام فرماتے، زندگی کا آغاز دن سے ہوتا اور فجر کی 2 رکعات میں بھی آپ 1 رکعت میں سورت کی تلاوت فرماتے، دن کا اختتام سوتے وقت ہوتا ہے اور سوتے وقت بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس سورہ کو تلاوت کرنا، شام کا اختتام مغرب کے وقت مغرب کی نماز کی سنتوں میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پسند فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، قرآن مجید کی مبارک صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے۔ اس لیے عظیم صورت ہے کہ اس میں ہمارے دین کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کی تفسیر سے پہلے میں اس کا بنیادی جو اسپرٹ اور روح ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اس روح کو مسلم معاشروں میں، مسلم نوجوانوں میں، مسلم بہنوں میں، مسلم بیٹیوں میں زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تشخص ہو کہ ہم اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ہم امت اسلامیہ کے ممبر ہیں، ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے، ہماری اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ہمارا اپنا ایک ویژن ہے، ہمارا اپنا وے آف لائف ہے جو دنیا کے تمام دیگر مذاہب سے یونیک بھی ہے، منفرد بھی ہے، علیحدہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ یہ احساس پیدا کرنا اس سورہ مبارکہ کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی عقیدے کو عقیدۃ الولاء والبراء بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس عقیدے کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جو شخص اس عقیدے میں پختہ نہیں ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کفار کی طرف کسی حوالے سے دوستی کا رجحان رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور جناب ابراہیم اور ان کے اصحاب کی قرآن مجید تعریف کرتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اے امت اسلامیہ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کا اسوہ بہترین ماڈل ہے، اور ان کے ساتھیوں میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، جو انہوں نے اپنی قوم سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے دین سے بری ہیں، علیحدہ ہیں، تمہارے جن کی تم پوجا کر رہے ان سے بھی ہمارا تمہارا بالکل دین الگ ہے، ہمارے درمیان دشمنی اور نفرت واضح ہو چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک تم اللہ واحد پہ ایمان نہیں رکھتے ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ شعور دینا چاہتا ہے، ہم الفاظ بھی حتیٰ کہ کفار والے استعمال نہ کیے جائیں۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کفار کہتے تھے راعنا، اللہ نے کہا اس لفظ میں بھی وہ گڑبڑ کرتے ہیں، تم کہا کرو انظرنا۔ کفار اپنے انداز میں گریٹنگز اور آداب پیش کرتے تھے، پوری دنیا میں وہ آداب اللہ نے مسلمانوں کو علیحدہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادات میں یہ دیکھا گیا کہ ہمارا طریقہ باقی تمام ادیان سے مختلف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے جمع کرنا مینجمنٹ کا معاملہ تھا، لیکن اذان بھی علیحدہ رکھی گئی، اوقات بھی علیحدہ رکھے گئے، عبادت کا طریقہ بھی علیحدہ رکھا گیا، بلڈنگ کا تصور اور مسجد کی جو جغرافیائی ایک انداز ہے وہ بھی پوری دنیا سے علیحدہ رکھا گیا۔ پھر نماز کی ترتیب، اس کے اذکار، اس کا طریقہ کار، حتیٰ کہ نماز کے اندر جوتا تک پہننے کے بارے میں آپ نے کہا یہودی نہیں پہنتے، تم پہن لیا کرو۔ وضو ایک علیحدہ اور منفرد رکھا گیا جو صرف اس امت کی پہچان ہے۔ ہمارے لباس میں بھی کوشش کی گئی دوسروں سے نمایاں نظر آئے، ہماری شکل و صورت اللہ کے پیغمبر نے یہ ایسی تعلیمات دی کہ ہم دوسروں سے علیحدہ نظر آئیں، دور سے پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا امتی آ رہا ہے۔
خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اعف الشوارب، تو مونچھیں خوب صاف کر کے چھوٹی رکھا کرو، وأوف اللحى، داڑھی کو بڑھایا کرو، حتیٰ کہ بالوں تک کے انداز کو بدل دیا گیا، کہا غیر الشیب، یہ سفیدی اس کو چینج کر دیا کرو۔ تہوار اور جشن میں بھی ہمیں بالکل علیحدہ تہوار، علیحدہ جشن، علیحدہ عیدیں دی گئیں۔ قد ابدلکم اللہ، اللہ نے تم کو کفار سے بہتر اتوار دے دیے ہیں، جشن اور تہوار دے دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ ہی کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی چیز کے اندر بھی کفار کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، جو ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ان کو احساس ہو گیا، اور یہودی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ مجبور ہوئے کہ یہ پیغمبر کیسا پیغمبر ہے، ہر چیز میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ یہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے، اس سے ان کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، اس سے ان کے اندر آئیڈینٹی اور اپنا ایک تشخص پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی کنسپٹ کو اپنے ذہنوں میں واضح کرنے کے بعد اب آتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ اس حوالے سے ہمارے اسلامک لٹریچر میں عقیدے کا ایک اہم چیپٹر ہے عقیدۃ الولاء والبراء، اہل ایمان سے دوستی، اہل کفر کے ساتھ نفرت کا اظہار، اور دل کے اندر ان کے تعلیمات سے، ان کے طور اطوار سے نفرت کا اظہار۔ دیکھیے ایک مدارات، ٹالرنس علیحدہ چیز ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پھر کفار کی تقسیم ہے، انٹریکشن کیسے کرنا ہے، حربی کافر علیحدہ ہیں، اور اسی طرح سے جو ذمی ہیں ان کے علیحدہ احکام ہیں، اسی طرح سے جو معاہد ہیں ان کے علیحدہ احکام ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن نظریاتی طور پر، فکری طور پر، اور عقیدے اور تشخص اور کلچر اور ثقافت اور سویلائزیشن اور تہذیب اور لباس اور طور اطوار، ان ساری چیزوں میں تو کم از کم مسلمان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا سے علیحدہ اور خوبصورت دین دیا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے، یہاں پہچان پیدا کرنا مقصود ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب اس انداز میں اس صورت کے اندر صرف نظر آئے گا، کیونکہ یہاں امت کو ایک آئیڈینٹی، ایک تشخص، ایک غیرت اور ایک حمیت دینا مقصود ہے۔ کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، یا ایھا الکافرون، اے سب کے سب کافروں۔ الف لام جنس کے لیے اور استغراق کے لیے، سب کافروں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اور نہ کروں گا، یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ نہ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں کروں گا، ما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کر رہے ہو اس کی، ما اعبد، جس ہستی کی میں عبادت کر رہا ہوں اور جس ہستی کی میں عبادت کرتا رہوں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی عبادت میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین مبارک ہو۔ یہ بار بار الفاظ ریپیٹ کیوں ہوئے ہیں، اس بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے 3 اقوال لکھے ہیں۔ انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے گا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں جو ما ہے اس کو انہوں نے موصولہ کہا ہے، یعنی جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور تم بھی اس معبود واحد کی عبادت نہیں کرتے جس معبود واحد کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ گویا کہ ان 2 آیات مبارکہ میں معبود علیحدہ علیحدہ بتائے گئے ہیں کہ تم معبودوں کو شرک کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے ہو، اور میں بغیر شرک کے خالص واحد اللہ معبود واحد کی عبادت کر رہا ہوں۔
نہ تم شرک چھوڑ رہے ہو اور نہ ہی میں توحید میں ملاوٹ برداشت کر سکتا ہوں۔ اگلی جو دونوں آیات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ما ہے وہ مصدریہ ہے، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جیسی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جیسی میں عبادت کرتا ہوں۔ طریقہ عبادت یعنی تمہارے معبود علیحدہ، میرا معبود واحد، اور تمہارا طریقہ عبادت علیحدہ اور میرا طریقہ عبادت علیحدہ۔ ایک یہ مفہوم ہے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور اینڈ پہ کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین مبارک ہو۔ دوسری رائے ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، جسے انہوں نے نقل کیا ہے بعض مفسرین سے۔ وہ یوں فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں ماضی کا بیان ہے، میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا چلا آیا ہوں، یعنی ماضی میں جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور آج تک میں جس معبود واحد کی عبادت کرتا چلا آیا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ اور اگلی جو دو آیتیں ہیں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، امام بخاری والے مفسرین سے نقل کرتے ہیں کہ اس میں مستقبل کا بیان ہے کہ مستقبل میں بھی جب تک تم کفر پہ قائم ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے کفر پہ رہتے ہوئے میرے دین کی طرف آ جاؤ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے دین کی طرف آ جاؤں۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس میں صرف تاکید مقصود ہے، معنی ایک ہی ہے، اس میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، پختگی پیدا کرنا یہ مقصود ہے۔ ایک چوتھا قول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ بھی ایک بڑی خوبصورت توجیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا اعبد یہ فعل ہے، اور ولا انتم عابدون ما اعبد یہ دونوں افعال ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے فعل عبادت تمہارا اور ہے، میرا فعل عبادت اور ہے۔ ولا انا عابد، عابد میں یہ اسم فاعل ہے یعنی جملہ اسمیہ بنتا ہے، ولا انتم عابدون یہ بھی جملہ اسمیہ بنتا ہے، تو اس میں زیادہ تاکید پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی یہ کبھی ممکن ہے کہ تم اپنے کفر پہ رہتے ہوئے معبود واحد کی عبادت کرو، دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین مبارک ہو۔ آج اس غیرت کو پوری امت میں بیدار کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے خصوصاً قیامت کی نشانی بتائی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے بالکل شانہ بشانہ چلو گے، حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر، ایک کوہنی دوسرے کوہنی کے برابر، ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے ویسے ہی تم ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ آپ نے تو بڑے اور بھی منفرد قسم کے الفاظ استعمال کیے، ان کو بیان کرنے کی وقت اجازت نہیں دیتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آج اس اصول کو کیسے بھول چکے ہیں۔ غیروں کی نقالی، ان کے ایٹیکیٹس، ان کے آداب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی لینگویج، ان کا سسٹم، ان کا نظام، ان کے لاز، ان کا قانون، ان کا آئین، سب کچھ ان کے مطابق کرنا، آج بجائے اس کے مسلمانوں سے نفرت کریں، شاید بعض لوگ اپنے لیے قابل فخر یہ ایسی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ مدنی صورت ہے، اور وہ آخری ترین صورت ہے جو الوداعی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ چکی، والفتح اور فتح حاصل ہو چکی،
جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ، فسبح تب آپ پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ، واستغفرہ اور اس سے معافی طلب کیجئے، انہ کان توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ النصر، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے وہ پورا بیک گراؤنڈ سیرت نبوی کا پس منظر اپنے ذہنوں میں لائیے۔ مکی دور ہے، آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، پوری کائنات آپ کی دشمن ہو چکی ہے، مخالفت کوئی تقریباً 13-14 طریقوں سے شروع ہو گئی ہے، جسے سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ نفسیاتی طور پہ اذیت دینا، جسمانی طور پہ تکلیف دینا، صحابہ کو پریشان کرنا، مختلف پروپیگنڈے کرنا، نام کو بدل دینا، رکاوٹیں پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا، اور مختلف قسم کے کفار کو ملا کر آپ کے خلاف محاذ کھڑا کرنا، بائیکاٹ کر دینا، معاشی طور پہ تنگی دینا، سیاسی طور پہ تنگی دینا، ہر لحاظ سے کوئی 1 درجن سے زائد طریقے مخالفت کے اختیار کیے گئے ہیں، اور 13 سال تک آپ نے بڑی ہی پرمشقت زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، خانہ کعبہ کو یہ کہتے ہوئے کہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر یہ سارے معرکے ہیں، اور 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا ہے۔ 9 ہجری کے اندر لوگ فوج در فوج فتح مکہ کے بعد بہت سارے عرب قبائل اس انتظار میں تھے، دیکھتے ہیں اپنے علاقے اپنی برادری کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور خود آپ کی برادری کے لوگ بھی ان میں سے جو صالح تھے، جن کی قسمت میں قبول اسلام تھا، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، پھر پورے عرب معاشرے کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے ایک تحقیق کے مطابق اپنی سیرت کی ایک بک میں یہاں تک لکھا ہے کہ 822 کلومیٹر کا علاقہ روزانہ اسلامی ریاست میں ٹوٹل کیا جائے تو وہ شامل ہو رہا ہے۔ جن کے پاس ایک چپا نہیں تھا، الحمدللہ اب یہ کیفیت ہے کہ کم و بیش 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ الحمدللہ اسلام پھیل چکا ہے، اور اب دنیا سے جانے کی باری آ رہی ہے، اور اللہ یہ صورت نازل کر رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ہر چیز میں اللہ کی مدد، دین میں، اس کے غلبہ میں، پیغام کو پہنچانے میں، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر حوالے سے، والفتح اور ظاہری طور پر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح، تو اس کے بعد آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیا کیجئے، اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اور اس سے معافی طلب کیجئے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی دلچسپ حدیث آتی ہے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت عمر بڑے بڑے بدری صحابہ بزرگوں کے ساتھ ان کو بھی ان کے برابر بٹھا دیتے، تو بعض بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے برابر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے بچوں کے برابر ہے۔ حضرت عمر اس بات کو بھانپ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سب کو ساتھ بٹھایا اور کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ صرف اسی مقصد کے لیے آپ نے ساتھ بٹھایا تاکہ ان کو بتائیں کہ مجھے بزرگوں کے برابر کیوں بٹھاتے ہیں۔ جناب عمر نے سب صحابہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے بارے میں، اس کا کیا پیغام ہے؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کی تعریف کریں، استغفار کریں، فتح و نصرت کے بعد یہ رویہ رکھیں۔ بعض خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا۔
آپ نے پوچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ جناب ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہو، اس صورت میں اطلاع ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، چونکہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن عباس میرا بھی یہی خیال ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یمن کے بھی قافلے آئے تو خصوصی طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی مدد بھی آ چکی ہے، مکہ فتح بھی ہو چکا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع بھی ہے، اور جو صحابہ نے کہا کہ پوری زندگی کا جو محنت تھی، مشن میں جو کامیابی تھی، اس کی بھی اطلاع ہے، اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اپنی آخری زندگی میں اللہ کے پیارے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے ایک علامت بتائی ہے میری امت کے بارے میں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں اس علامت کو دیکھ لوں تو میں یہ پڑھا کروں، اور میں نے اب اس علامت کو دیکھ لیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ کثرت سے آپ کہتے ہیں، بہت زیادہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض احادیث میں ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے یہ پڑھتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ پڑھتے ہیں، خصوصاً ہماری ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ بہت پڑھتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی امرت بہا، مجھے اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی یہ وظیفہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ غور سے سن لیجئے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اغفر لی انک انت التواب الرحیم، اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں ایک طرف تو یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو حالات سے گھبرا کے کمپرومائز کے راستے پہ نہیں آنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو دشمن تھے وہی مفتوح ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی پیغام ملتا ہے، اس سورت کو پڑھ کے پوری ایک اسلامی تاریخ، اس کا خلاصہ ذہن میں آ جاتا ہے، مکی دور سے شروع ہو کے آپ کی زندگی کے الوداعی اور آخری سال تک کا خلاصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری طرف یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی مدد مل جائے، انسان کو فتح مل جائے، تو اپنے اوپر فخر کرنے کی بجائے کیا انسان کے اندر عاجزی، انکساری کا رویہ ہونا چاہیے۔ چوتھی طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا یہ کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ اور پانچواں ہمیں پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کر لے اللہ کے دین کے لیے، وہ پھر بھی یہی کہتا ہے جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ جیسی ہستی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل پر بھی اللہ سے استغفار کیجیے۔ تو آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، دین کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ہم سب کچھ کر کے بھی یہی سمجھیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، ان کے پیغامات کو رب کریم ہمیں بخوبی ذہن میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً جو سورہ الکافرون کا پیغام ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی اور مسلم تشخص کا مسئلہ جو اس دور میں گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، وحدت ادیان کے نعرے اور سب ایک ہیں کے نعرے،
اور اس طرح کے کمپرومائز کی صورتحال، غیر مسلم تہواروں میں شرکت، ان کی شکل و صورت میں شباہت، مشابہت، لباس میں مشابہت، ایک ایک چیز میں، اس سے ہمیں بیزاری اور دین پہ پختگی، استحکام اور اپنے دین کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی محبت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اور سورہ نصر کا جو پیغام ہے، اور اس میں خصوصاً جو اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ والحمدہ کا کلمہ ہے، اس کی ایک اپنی بڑی ہی زیادہ عظمت ہے۔ اس پر بھی اور اس کے پہلوؤں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کو سمجھنا، ان کے مطالب پہ غور و فکر، تدبر کرنا، عمل کرنا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال سورہ کافرون کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ کافرون کا شان نزول کیا ہے؟ جی، سورہ کافرون کی شان نزول کے بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے، البتہ ایک ضعیف روایت ہے، معنن انشاءاللہ وہ امکان ہے کہ درست ہی ہے، کہ بعض کفار نے نبی علیہ السلام کے سامنے کئی آپشنز پیش کی تھیں، ان میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود واحد کی عبادت کر لیا کریں گے، یا اور بھی کمپرومائز کی یہ صورت بھی تھی کہ کچھ لے اور کچھ دے کا اس طرح کا کمپرومائز کر کے ہم مل جل کے مل ملا کے چلتے ہیں، اور آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ تو اس پر پھر یہ صورت مبارکہ نازل ہوگی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ مفسرین، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن سیرت کے حوالے سے اور اوورال ان کے مزاج کو دیکھا جائے تو ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی ہوگی، اور خود اس سورہ مبارکہ کا جو انداز بیان ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ ایسی پیشکش ہوئی ہوگی جس وجہ سے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے دین میں اس طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے جس میں عقیدے پہ سمجھوتا کیا جائے اور نظریات پہ سمجھوتا کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ کافرون کے حوالے سے ایک سوال، کیا اس سورت کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کیا سورت رات کے اذکار میں بھی شامل ہے؟ جی بالکل، پورا قرآن مجید ہی دم اور رقیہ کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے دم کے طور پر بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور رات کے اذکار میں تو واضح حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ رات پڑھ کر اینڈ پہ اس کو تو پھر آپ سو جایا کریں، یہ شرک سے برات ہے۔ تو رات کے اذکار میں تو نصاً آپ نے بتائی ہے نا، ثابت ہے یہ رات کے اذکار۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور سوال یہ کہ جو مشابہت کا آپ نے ذکر کیا کہ کفار مسلمانوں کا اپنا تشخص ہونا ضروری ہے، جی تو لباس کے حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے کہ دفاتر تعلیمی اداروں وغیرہ میں لباس پہننا بہت جگہ ضروری ہے، جو کہ در حقیقت یعنی دوسروں کا لباس ہے۔ اس حوالے سے کیا ضابطہ ہے؟ لباس کے حوالے سے یہ ضابطہ ہے کہ جو دین اسلام نے بنیادی رولز دیے ہیں، مثلا وہ لباس شرم و حیا کی عکاسی کرتا ہو، ایسا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے اعضاء کی آپ کہہ لیں کہ فزیکلی یا کسی بھی حوالے سے وہ نمایاں ہو رہے ہوں۔ تیسرا کہ وہ عورتوں سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مردوں کا لیتا ہو، خواتین کا لیتا ہو۔ چوتھا، بعض آپ نے خاص لباس ریشم کے جو منع فرما دیا وہ نہ ہو۔ یہ خاص بنیادی آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور دوسرے جو کسی بھی خاص مذہب کی نمائندگی کرنے والا ہے وہ لباس نہ ہو۔ اگر ان بنیادی تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے تو ظاہر ہے جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، برطانیہ میں مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنے علاقے کا لباس پہنیں گے۔ لباس میں علاقائی جو ایک انفرادیت ہوتی ہے، اسلام اس سے
انکار نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کو کنڈیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے بچنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کا جو لباس ہے وہ وہاں کے موسم کو دیکھ کر، وہاں کی ثقافت کو دیکھ کر، روایات کو دیکھ کر سب کا ایک جیسا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی کچھ خاص انفرادیت پیدا کر لیں۔ میں نے پڑھا تھا شیخ البانی رحمہ اللہ قبل ان سے بلکہ ایک سوال کیا گیا تھا، تو ان کو مغرب کے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے دوسروں سے کچھ انفرادیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی شرٹس بالعموم باہر رکھتے ہیں۔ تو کوئی ایسی انفرادی چیز پیدا کر لی جائے جس سے کچھ ایک تشخص بھی پیدا ہو جائے، باقی اوورآل وہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاص مذہب کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ علاقائی لباس ہوتا ہے، سارے لوگ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خاص تشخص تو مسلمانوں نے اپنے انداز میں کلچر تو پیدا کر لیا، مسلمانوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ایسا لباس ہو کہ جو بالکل ہی دوسروں سے ملتا جلتا نہ ہو۔ نہیں، وہ عرب والوں کا ایک لباس تھا علاقائی، وہ سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن اس میں انفرادیت مسلمان کی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھ رہا ہے، وہ شرم و حیا کی عکاسی کے عین مطابق اس کو بنا رہا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً سر مبارک کو ڈھانپنے کا ایک خاص آپ کا انداز، اور یہ ساری چیزیں اس سے خود انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی سلائی اور اس کی ڈیزائننگ ہر چیز علیحدہ ہو، یہ انسانی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ ایک خاص علاقے میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اچھی وضاحت ہو گئی۔ ایک سوال صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہے کہ اس کا طریقہ فضیلت ذکر کر سکتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے کہ اس بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ صحیح ہیں یا ضعیف۔ ہمارا رجحان اس طرف ہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ مجموعی طور پر وہ حسن درجہ کو پہنچتی ہیں، ان کی ایک فضیلت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خصوصی طور پہ بتائی تھی، اور آپ نے کہا الا امنحک کا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی چیز عطا کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ طویل حدیث آتی ہے، تو اس میں بس یہی ہے کہ یہی اللہ کی تسبیح جو ہے وہ نسبتاً زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ اس انداز میں جو مجھے بعض دفعہ اصل میں یہ چیزیں استحضار نہیں رہتا، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو شیخ وجاہت صاحب مجھے بتا دیں، 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ اضافی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ باقی اس حوالے سے جو ایک تفصیلی آڈیو ہم نے پہلے بھی اس ذائقہ گروپ میں بھیجی ہے، اور جو یہ پوچھ رہے ہیں سوال پوچھنے والے، ان سے اگر وہ ذائقہ زوم کے ایڈمن نمبر پر بھیجیں تو ان کو آڈیو دوبارہ وہ سینڈ کی جا سکتی ہے، جس میں شیخ عبدالباسط حکیم نے تفصیلی اس کا طریقہ اور اس چیز کی جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس بارے میں حدیث اس کی یعنی اس کا ذکر کیا۔ ایک اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ یعنی جو میں ویسے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عقیدۃ الولاء والبراء کا تذکرہ فرمایا، تو اس حوالے سے ایک جو کئی ایک کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بہت عمدہ کتاب جو دور حاضر میں لکھی گئی ہے وہ مولانا محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ، ان کا ایک سیٹ ہے تفہیم السنہ کے نام سے۔ تو اس میں تفہیم السنہ جو کہ کل اس کے غالباً 35 ابھی تک آ چکے ہیں حصے، تو بہت عمدہ سیٹ ہے۔ اس میں ایک جو کتاب ہے وہ دوستی اور دشمنی کے نام سے، اس موضوع کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ایک اچھا ماخذ ہے، سورس ہے، وہ یہ کتاب ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ نیٹ پہ بھی یعنی پی ڈی ایف کی شکل میں ملتی ہے، ویسے بھی تفہیم السنہ کا سیٹ مارکیٹ میں آپ سے مل جاتا ہے۔ جی، اس حوالے سے دوستی اور دشمنی، شیخ وجاہت صاحب میں بھی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ شیخ صاحب، وجاہت صاحب، میں اس میں خصوصاً یہ کتاب جو شیخ صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ اقبال کیلانی صاحب کا پورا سیٹ بھی بڑا اچھا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت کتاب اور بہت عظیم اور جامع وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو مفصل کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم،
اس کا خلاصہ بھی اردو زبان میں ترجمہ کر کے چھپا ہوا ہے، صراط مستقیم اور اس کے تقاضے، وہ بھی آپ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اس کا بھی مطالعہ کریں، بہت زبردست اس موضوع پہ وہ بھی کتاب ہے جی۔ ترجمہ کس کا ہے اس کتاب کا؟ یہ مجھے اس وقت یاد نہیں، چونکہ میں زیادہ وہ عربی پڑھتے ہیں گھر میں، ویسے پڑھی ہوئی ہے، یہ نام اس کا ہی ہے صراط مستقیم اور اس کے تقاضے، خلاصہ اور ترجمہ بھی ہے ساتھ، مجھے اس وقت نہیں یاد صراط مستقیم کے تقاضے اس نام سے اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس کا بھی سربرق کسی ساتھی کو چاہیے تو تصویر تھا کہ میرے پاس بھی کتاب ہے، تو سربرق یعنی ریفرنس کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ ایک یہ بھی یعنی تعطیلوں کے پہلے اکثر دروس کے آخر میں کوئی ساتھی یہ بھی درخواست کرتے ہیں ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، تو کل میں نے ذکر کیا تھا لیکن میں ابھی دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کا جو ایک پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ ہم نے کل میں نے دوبارہ گروپ پہ بھیجا تھا، اسی پلے لسٹ میں جو بھی نئے دروس آ رہے ہیں دروس رمضان سزائے حق کے تحت ان کو اسی میں ایڈ کر رہے ہیں، اس کی آڈیو ریکارڈنگ اور بعض کی شاید ویڈیو وہ اس میں اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ پہلے درس سے لے کے جو بھی دروس ہیں یعنی ایک آدھ دن کے اندر جو درس ہوتا ہے اس کو وہاں پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ خود بھی ان کو سنی آگے آگے لوگوں کو یعنی چاہیے صدقہ جاریہ کے طور پہ دعوت اللہ کے حوالے سے۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اس پر آج حاضرین الحمدللہ 42 ہمارے ساتھ شرکا 48 تعداد ہے الحمدللہ، یعنی جو پہنچی اور پھر تھوڑے پلس مائنس ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سننا اور یہاں پر یعنی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے قبول فرمائے۔ سب حاضرین کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو رمضان کی کوششیں اور تمام جو نیک عبادات ہیں وہ قبول فرمائے، اور علم نافع کے حصول کے لیے جو یہاں جمع ہوتے ہیں اس کو بھی اپنی اس میں اخلاص دے اور اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور ہم یعنی ان آخری عشرے میں اور اسی میں شب قدر ہے تو ان میں رمضان میں دعائیں بھی خصوصی قبول ہوتی ہیں، تو ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے، قرضوں سے نجات دے، اور اسی طرح دین پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان فرما دے، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور خصوصی طور پہ شیخ کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم ان کے مجبور بھی ہیں، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش دین کے لیے دین کی خدمت قبول کرے، اس کو مبارک کرے، اور آپ ہمیں جو وقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔